بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 ستمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی JIT بڑی اہم پیش رفت اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا دوسرا بڑا دھماکہ نون لیگ اور شریف خاندان کے لیے۔ اور میں آپ کو جو پہلے دن سے بتا رہا تھا کہ اب یہ قاسم خان صاحب نہیں رہے، یہ امیر بھٹی صاحب ہیں، اور یہ شریف خاندان کو ایسی نکیل ڈالیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ اب سانحہ ماڈل ٹاؤن JIT کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور چیف جسٹس کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور جس کا انتظار تھا وہی ہوا ہے۔ وہ میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور درخواست گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ درخواست تھی جو والٹن ایئرپورٹ کے حوالے سے جو وہاں پر پراپرٹیز تھی اور اس کے آس پاس کی جو پراپرٹیز تھی، سرکاری پراپرٹی بھی جائیداد بھی تھی، تو اس کی نیلامی کے حوالے سے پنجاب حکومت جائیداد کو وہاں پر نیلام کر رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ والٹن ایئرپورٹ پر جو پرانا ایئرپورٹ ہے وہیں پر جو ایک بزنس ہب بنایا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے اس پر کام کیا، اور وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق وہاں پر ایک لاہور کا سب سے بڑا بزنس ہب بنایا جا رہا ہے۔ اس پر سٹے لیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور علی باقر نجفی صاحب کے پاس یہ کیسز آپ سنتے تھے کہ ان کے پاس کیسز ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والٹن ایئرپورٹ پر کیونکہ شہزادے اور شہزادیاں امیر زادے اور امیر زادیاں نہیں چاہتیں، اور یہ وہاں جا کر جو سیکھتے ہیں، جہاز چلانا سیکھتے ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے وہاں پر جو کلب بنایا ہوا تھا اس کلب میں انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ تو وہ ایئرپورٹ ہے جہاں پر جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں انہوں نے پاؤں رکھا تھا، اس نسبت سے ہی اس ایئرپورٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قائد اعظم نے وہاں پر پاؤں رکھا تھا تو عام پاکستانیوں کو بھی پاؤں رکھنے دیتے، وہاں سوائے امیر زادوں اور امیر زادیوں کے کوئی جا نہیں سکتا، تو پھر وہ کون سا قائد اعظم کا پاؤں رکھنے کی جگہ کی آپ نے حیا کیا ہے یا اس کا خیال رکھا ہے؟ وہ تو آپ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور جب آپ اپنے مقصد کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اور پھر ان کو جگہ دے دی گئی تھی جو مرید کے ہے ضلع گجرانوالہ، مرید کے میں ان کو نئی جگہ دی گئی تھی، اور اسی طرح سے فیصل آباد میں بھی کوئی جگہ دی گئی تھی۔ حکومت نے کہا تھا ہم ان کو وہاں پر ایئرپورٹ بنا کر دیں گے جہاں پر یہ اپنی پروازیں جو سیکھنے کے لیے جو لوکل پروازیں اڑایا کریں گے، تو اس پر بھی یہ راضی نہیں تھے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیے ہوئے تھے۔ آج ان کی درخواست خارج ہوئی ہے سٹے کی۔ جسٹس جواد حسن صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے پاس درخواست کی سماعت ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ والٹن ایئرپورٹ کی جو زمین ہے اس کو نیلامی اس کی روکی جائے۔ اچھا، وہاں پر نیلامی اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ سرکاری جگہ ہے، اس کو نیلام کر کے مختلف جو بزنس مین ہیں وہ وہاں پر جگہ پرچیز کر رہے تھے، اور وہی خود وہاں پر پلازے بنائیں گے، اور زمین اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پر بزنس کریں گے، کوئی وہاں پر پلازا بنائے گا، کوئی وہاں پر کوئی جو شاپ بنائے گا، تو اس مقصد کے لیے زمین نیلام ہو رہی ہے والٹن ایئرپورٹ کی۔ اور وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ لاہور کا یہ مرکز ہے، اور یہاں پر اگر بزنس کمیونٹی سینٹر بنایا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور لاہور کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک سبب بنے گا معاشی حالات بہتر ہونے کا۔ لیکن یہ جو امیر زادے یہ نہیں چاہتے تھے کہ والٹن ایئرپورٹ نیلام ہو، یہ جگہ نیلام ہو اور وہاں پر بزنس کمیونٹی سینٹر بنے، اس وجہ سے انہوں نے درخواست دی تھی کہ نیلامی روکی جائے، جس کو آج جسٹس جواد حسن صاحب نے خارج کر دیا۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت جو نیلامی کر رہی ہے والٹن ایئرپورٹ کی زمین کی، اس پر سٹے نہیں مل سکتا، اور باقی جو مین کیس ہے وہ پینڈنگ ہے، اور اس پر 14 ستمبر کے لیے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے، لیکن ان کی طرف سے جو سٹے اپلیکیشن کی انٹرم ریلیف کی درخواست دی گئی تھی وہ درخواست عدالت نے خارج کر دی، عدالت نے مسترد کر دی، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس کیس میں ان کو سٹے نہیں مل سکتا اور اس معاملے میں ان کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ دوسری طرف جو معاملہ تھا وہ تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جو JIT ہے وہ JIT اور وہ جو کیس تھا وہ بڑا ہی اہم تھا۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا تھا۔ ہمارے جو موجودہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں جو احمد اویس صاحب نے یہ بیسیکلی پوائنٹ اٹھایا تھا جب ثاقب نثار صاحب کے پاس ایک درخواست گئی تھی اور اس پر ڈاکٹر طاہر القادری نے خود بحث کی تھی اور عدالت سے کہا تھا
کہ جو JIT جس JIT کی بنیاد پر کیس بنایا گیا ہے وہ قاتلوں کی JIT تھی، مقتول اس سے خوش نہیں ہیں، یا مقتول یہ سمجھتے ہیں، مقتولین کے جو ورثہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور بسمہ امجد وہ جو معصوم بچی ہے اس نے بھی یہ درخواست دی تھی، جس پر ثاقب نثار صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے جواب مانگا۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم JIT بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک JIT بنا دی جاتی ہے AD خواجہ صاحب کی سربراہی میں، یہ 5 رکنی JIT بنائی جاتی ہے جو اپنا کام مکمل کر چکی ہوتی ہے، اور نواز شریف سے بھی کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ سب کے بیانات قلم بند ہو جاتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست چلی جاتی ہے، اور 3 رکنی بینچ ہے، قاسم خان صاحب، ملک شہزاد صاحب اور عالیہ نیلم صاحب۔ آپ دیکھیں کیسا بینچ، اس بینچ نے جو JIT کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا، اور وہ معطل کرنے کے بعد وہ معاملہ، اور آج کا دن فروری 2020 میں یہ معاملہ گیا تھا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے 3 ماہ کا ٹائم دیا تھا، اور فروری 2020 سے آج ستمبر 2021 ہے، 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے۔ 3 ماہ کا الٹیمیٹم دیا تھا یا ڈائریکشن دی تھی، اس پر جو کوئی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ 2 دفعہ سماعت ہوئی، اور 7 رکنی بینچ بنا دیا تھا قاسم خان صاحب نے۔ قاسم خان صاحب نے پہلے تو کیونکہ دوبارہ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب تھے، توہین عدالت کی ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کو نوکری چھوڑنی پڑی۔ اس کے بعد نئے ایڈوکیٹ جنرل آتے ہیں، اور پھر معاملہ جب رفع دفع ہوتا ہے تو دوبارہ احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ جنرل بنتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ ایڈوکیٹ جنرل بن جاتے ہیں تو پھر یہ ان کو ریلیف ملتا ہے کہ جب وہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت پہلا سوال جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، جسٹس ملک شہزاد صاحب، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کیسے آ گئے، آپ کیا اگر آپ اس عدالت میں پیش ہوں گے۔ اچھا، وہ مختلف کیسوں میں پیش ہوتے ہیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے، وہ عدالتوں میں پیش تو ہوتے ہیں، کیا وہ ملک شہزاد صاحب کی عدالت میں کبھی نہیں پیش ہوئے؟ کیا جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت میں وہ کبھی نہیں پیش ہوئے؟ یا وہ قاسم خان صاحب کی عدالت میں کبھی نہیں پیش ہوئے تھے؟ لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کو اسپیشل ٹریٹ کرتے ہوئے پہلے یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ احمد اویس صاحب نہیں ہونے چاہیے، احمد اویس صاحب کی جگہ نئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے، تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ 7 سوالات ہیں، اور ان 7 سوالات کا جواب مانگیں گے۔ 7 سوالوں کا جواب مانگا گیا، 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ 7 رکنی بینچ کبھی نہ ہوا۔ قاسم خان صاحب کیس کو فکس کر دیتے تھے، لیکن جو آنریبل ججز تھے وہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ جیسے لاسٹ ٹائم اس وجہ سے کیس پر ہیرنگ نہ ہوئی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب وہ جو شہباز شریف کو ایک جو PN کے ذریعے ان کی ضمانت اناؤنس کروائی گئی تھی، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ملتان بینچ میں تھے۔ اب ان کو ملتان بینچ میں کون بھیجنے والا ہے؟ قاسم خان صاحب خود ان کو بھیجتے تھے، اور پھر پیچھے ایک بینچ بنا دیتے تھے، اور بینچ جس دن سماعت ہوتی تھی تو اس دن معذرت کر لیتے تھے کہ آج تو سماعت نہیں ہو سکے گی کیونکہ جج ہی موجود نہیں ہے، اس میں ایک ممبر ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا تھا بطور قانون کا طالب علم ہاتھ باندھ کے اس وقت کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب سے کہ جناب یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ 7 رکنی بینچ ہی اس کو سنیں، آپ 5 رکنی بینچ اس کو بنا لیں، 3 رکنی بینچ ہے، سنیں آپ اس بات کو، اور سننے کے بعد آپ اس کیس کو دیکھیں۔ لیکن کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے اور وہ جان بوجھ کے اس معاملے کو لنگر آن کرتے رہے، چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، اور جب امیر بھٹی صاحب آئے تھے اور اس وقت جولائی کا پہلا ہفتہ تھا اور چھٹیاں شروع ہو گئی تھیں ہائی کورٹ کی اور پھر سپریم کورٹ کی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ امیر بھٹی صاحب ان کو ایک سرپرائز ضرور دیں گے۔ جیسے ہی اگست میں چھٹیاں ختم ہوئی، 5 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں، اور آج 9 ستمبر ہے، اور 9 ستمبر کو جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 14 ستمبر کو لارجر بینچ لاہور ہائی کورٹ کا سانحہ ماڈل ٹاؤن JIT کیس پر سماعت کرے گا۔ اس میں کیونکہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ڈیلی بیسس پر سماعت ہوگی، اب لارجر بینچ ہے جو 14 ستمبر سے اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس کو اس میں جو نوٹس بھجوا دیے گئے ہیں، جو اس میں مظلوم ہیں ان کو نوٹس بھجوا دیے گئے ہیں، جو اس میں پٹیشنرز ہیں ان کو نوٹس بھجوا دیے گئے ہیں، اور سارے فریقین کو نوٹس بھجوانے کے بعد میری ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے بات ہوئی جو پاکستان عوامی تحریک کے وکیل ہیں ان سے، اور میں نے ان سے ساری ڈیٹیل پوچھی ہے۔ انہوں نے اس بات کو سیکنڈ کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہاں جی ہمیں نوٹس مل گیا ہے
14 ستمبر کو جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، وہ اس کے اوپر لارجر بینچ، اور چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربراہی کریں گے، صدارت چیف جسٹس صاحب کی ہوگی، اور لارجر بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا، اور یہ سماعت 14 ستمبر سے شروع ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں کہ جب ایک طرف احتساب عدالتوں کے ججز کو تعینات کر دیا جائے، دوسری طرف سب سے ڈینجرس کیس جو شریف خاندان کے لیے ہے، جو ان کو پھانسی تک لے کے جا سکتا ہے، وہ ثانیہ ماڈل ڈان ہے، اور ثانیہ ماڈل ڈان میں اگر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پتہ چل جائے گا کہ 16 جون 2014 کی جو میٹنگ تھی، رانا ثناءاللہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور توقیر شاہ جو کہ پرسنل سیکرٹری تھا اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا، وہ بھی موجود تھا۔ پھر شہباز شریف نے 17 جون کو صبح 9 بجے کال کر کے کہا کہ آپ آپریشن مکمل کریں۔ پھر حمزہ شہباز ماڈل ٹاؤن کی گلیوں میں بیٹھ کر ساری رات اور سارا دن اس کو مینج کرتا رہا۔ پھر نواز شریف مشتاق سکھیرا کو اس آپریشن سے ایک دن پہلے کوئٹہ سے پنجاب میں، بلوچستان کا آئی جی تھا، بلوچستان سے ان کو پنجاب میں ٹرانسفر کرتے ہیں، جو صرف وفاقی حکومت کر سکتی ہے، اور بغیر وزیر اعظم کی منشا کے آئی جی نہیں تبدیل ہو سکتا۔ تو یہ نواز شریف کا کمال تھا، اس کا قصور، اور شہباز شریف کا، رانا ثناءاللہ کا۔ پھر خواجہ سعد رفیق کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے نہیں ہیں، چودھری نثار بدماشی کرتے تھے، دھمکیاں لگاتے تھے۔ یہ سارا کا سارا اگر جے آئی ٹی بن گئی، انویسٹیگیشن ہو گئی، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس ہے جس میں ان کو یہ پھانسی تک پہنچیں گے۔ اب دیکھتے ہیں 14 ستمبر کو انشاءاللہ سماعت جو ہے، آنکھوں دیکھا احوال، اس سماعت کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم اس معصوم بسمہ امجد کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی جو والدہ کو اور آپ کی پھپھو کو آپ کے سامنے قتل کیا گیا تھا، اس انصاف کے لیے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔